بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے جون ایلیا کے بارے میں، ایک مشہور اور معروف شخصیت کے بارے میں۔ اس میں ہم جانیں گے ان کی پیدائش، سوانح حیات اور ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں، اور اس ویڈیو کے پارٹ ہوں گے جس میں ان کی لائف کے بارے میں اور ان کے بارے میں ہم ڈفرینٹ پارٹس میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہے پیدائش۔ جون ایلیا شاید کے پیش لفظ نیاز مندانہ میں اپنی پیدائش سے متعلق لکھتے ہیں: میں دو آبا گنگ و جمن کے حالت خیز، رمزیت امیز اور دل انگیز شہر امروہہ میں پیدا ہوا۔ جون ایلیا 3 شعبان 1350 ہجری مطابق 14 دسمبر 1931 بروز پیر صبح 5:30 بجے اپنی آبائی مکان واقعہ محلہ لکھڑا میں پیدا ہوئے۔ جون کی ولادت ایک مبارک دن ہوئی کیونکہ 3 شعبان تاریخ ولادت امام حسین علیہ السلام بھی ہے۔ خاندان کے ایک بزرگ سید غنی حسن نے جون کا تاریخی نام جون اصغر تجویز کیا تھا۔ مبارک دن کی نسبت سے ان کا پورا نام سید حسین جون اصغر رکھا گیا۔ بعد میں والد کے تخلص کے نسبت سے جون ایلیا کہلائے اور جون تخلص اختیار کیا۔ جون امام حسین کے غلام کا نام تھا اور ایلیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں۔ جون کے گھر والوں کا بیان ہے کہ وہ پیدائش کے بعد کہکا لگا کر ہنسے تھے، جس پر گھر والے گھبرا گئے کہ یہ انسان ہے یا جن۔ اس بات کی تصدیق ان کی چھوٹی بہن سے انٹرویو کے دوران بھی کی گئی، مگر جون کی مانے تو یہ ان کی زندگی کا پہلا اور آخری کہکا تھا، کیونکہ ان کی زندگی انتہائی اداسی اور مایوسی میں گزری ہے اور زندگی نے انہیں پھر کبھی نہیں ہنسایا۔ بقول جون ایلیا اپنی ولادت کے تھوڑی دیر بعد چھت کو گھورتے ہوئے عجیب طرح سے ہنس پڑا تھا۔ جب میری خالاؤں نے یہ دیکھا تو ڈر کر کمرے سے باہر نکل گئیں کہ آیا یہ انسان ہے یا جن۔ اس بے محل ہنسی کے بعد میں آج تک کبھی کھل کر نہیں ہنس سکا۔ تعلیم و تربیت۔ جون ایلیا کی ابتدائی تعلیم امروہہ کے مدرسوں میں ہوئی، جن میں دارالعلوم محلہ چلا اور دارالعلوم محلہ ملانا اور دارالعلوم سید المدارس محلہ شفاعت فوطہ اہم ہیں۔ ان مدارس کے ماحول کی بدولت جون ایلیا کا سابقہ اردو کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی سے بھی رہا۔ بچپن سے ہی فکر انگیز طبیعت کے سبب فلسفے سے خاصی دلچسپی تھی۔ مدرسوں میں چونکہ 2 طرح کی تعلیم دی جاتی تھی، معقولات اور منقولات۔ اپنی فکر انگیزی کی وجہ سے جون کا رجحان منقولات یعنی فلسفہ، منطق اور حیت کی طرف رہا۔ فارسی میں الہ آباد بورڈ سے کامل، عربی میں مولوی اور عالم کا امتحان پاس کیا، فارسی، اردو اور فلسفے میں ایم اے کیا۔ دیوبندی دارالعلوم محلہ ملانا سے منطق اور فلسفے میں فراغت حاصل کی، شیعہ دارالعلوم سید المدارس سے سید فاضل کیا اور دارالعلوم نظامیہ لکھنؤ سے اعزازی امتیاز حاصل کیا۔ پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی لکھ رہے تھے، مگر اپنی ذو مزاجی اور لاابالی شخصیت کی وجہ سے بیچ میں ہی چھوڑ دیا۔ اتنی زائد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والا یہ شخص بچپن میں تعلیم سے جی چراتا اور گھر والوں کی ڈانٹ بھی سنتا تھا، مگر اس کے بعد کس کو معلوم تھا کہ بڑا ہو کر یہ شخص جون ایلیا بنے گا اور کتابوں سے اس قدر لگاؤ ہو جائے گا۔ بچپن میں تعلیم کے سلسلے میں اپنے بدشوق مزاج کے بارے میں وہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ اب میں اپنی نام نہاد تعلیم کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ میں انتہائی بدشوق قسم کا طالب علم رہا ہوں۔ میں عام طور پر 3rd ڈویژن میں پاس ہو پاتا تھا، بلکہ دوسرے درجے میں پاس نہیں ہوا تھا، بلکہ مجھے ترقی ملی تھی، یعنی مجھے پرموٹ کیا گیا تھا۔ میں ایک ابو جہل قسم کا لڑکا تھا اور اپنی جماعت کے شوقین اور محنتی یعنی پڑھاکو لڑکوں کو ہمیشہ نفرت اور حقارت کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ مجھے کورس کی کتابوں سے
اللہ واسطے کا بیر تھا، اس لیے میں کورس کی کتابوں کی بجائے دوسری کتابیں پڑھتا تھا اور دن رات پڑھتا تھا۔ جان ایلیا کو اپنے والد کی طرح کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی، مثلاً عربی، فارسی، اردو، ہندی، انگریزی، پہلوی اور عبرانی، مگر ان کے والد ان زبانوں کے علاوہ سنسکرت اور فرانسیسی بھی جانتے تھے۔ مختلف زبانوں پر عبور حاصل ہونے کا بیان انہوں نے شمیم فاطمہ کے ساتھ ہوئے ایک انٹرویو میں اس طرح کیا۔ جان ایلیا کے اساتذہ میں مولانا سید محمد عبادت کلیم، مفتی نسیم احمد فریدی اور مولوی عبدالقدوس کا ذکر ناقابل فراموش ہے۔ جان بھی اپنے اساتذہ کے لیے باعث افتخار تھے۔ یہی سبب ہے کہ ان کے پاکستان جانے پر ان کے استادوں نے ان کے لیے وداعی نظمیں لکھیں۔ ان میں سے کچھ اشعار میں آپ کی پیش خدمت کرنا چاہوں گی۔ بس میں اہلی نظر میں شور سے آج، واہ اے جون واہ زندہ باد، تو سلامت رہے جہاں بھی رہے، حق کرے عمر و سال جاں زیاد۔ سن رہا ہوں کہ جا رہا ہے تو چھوڑ کر اپنا خانہ برباد، ہاں کراچی بلا رہا ہے تجھے، وہ کراچی کہ ہے جہاں آباد۔ مولانا محمد عبادت کلیم امروہی، جو کہ ان کے استاد تھے، یہ انہوں نے ان کے لیے لکھی تھی۔ جہاں تک شاعری کے ذوق و شوق کا سوال ہے تو جان ایلیا کے گھر کے شعری ماحول کی بدولت ان میں عہد طفلی سے ہی ذوق شعر و سخن پیدا ہو گیا تھا۔ شاعری کے رموز و علائم انہوں نے علامہ سید شفیق حسن ایلیا اور مولانا محمد عبادت کلیم سے سیکھے۔ لکھتے ہیں شاعری میں بابا، اور اپنے فارسی اور عربی کے استاد مولانا سید محمد عبادت صاحب کلیم امروہی کا شاگرد ہوں۔ اپنے دور کے سیاسی سماجی انتشار کی بدولت جان ایلیا کا ذہن سیاست کی طرف بھی مائل رہا اور کمیونزم کی جانب راغب ہوئے، اور اس راہ پر نازش امروہی نے ان کو گامزن کیا۔ اس سے متعلق رقم طراز ہے: سیاست میں بھائی ناز ہی میرے استاد تھے، انہوں نے ہی مجھے کمیونزم کا رستہ دکھایا۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جان ایلیا ہر فن مولا ہے۔ ہر طرح کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں اپنی خودداد صلاحیتوں کو مزید نکھارا۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہی تھی کہ ان کو عالم فاضل اساتذہ کی سرپرستی نصیب ہوئی۔